نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمانوں کی آرمی کو لے کر مدینہ سے نکلے مکہ کے لیے، اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ قریش نے ان کے ساتھ جو کی گئی پیس ٹریٹی تھی اس کو توڑ دیا ہے، یعنی قریش بنو بکر کی مدد کیے بنو خزاعہ سے لڑنے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ مکہ پر حملہ کرنے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کہا گیا ہے کہ مدینہ کے ہر گھر سے ہر مسلمان کو اس بیٹل میں پارٹیسپیٹ کرنا تھا، بلکہ صرف مدینہ کے مسلمان ہی نہیں، انفیکٹ جتنے ٹرائبز اسلام پر آئے تھے ان سب سے کہا گیا کہ وہ سب اس جنگ میں حصہ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 10,000 کی مسلمانوں کی آرمی کے ساتھ خدید پہنچے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہنچنے پر وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے، اور یاد ہے نا کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور سب روزے میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ تھک گئے تھے کہ انہوں نے اپنا روزہ توڑ دیا اور مسلمانوں سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنا روزہ توڑ دیں کیونکہ سب تھکے ہوئے تھے۔ پھر وہ لوگ مرہ الدہران پہنچے، اور اراؤنڈ عشاء کا وقت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان سے آگ جلانے کو کہا، یعنی مشال جلانے کو کہا۔ یہ بات کو سن کر ساری آرمی جو تھی وہ 10,000 لوگ سب اپنے اپنے مشال جلائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی دیکھ ریکھ کے لیے رکھا۔ تو اب جب یہ مسلمانوں کی آرمی جو تھی، یہ جو 10,000 لوگ تھے، یہ لوگ اپنے اپنے مشال جلائے، تو یہ نظارہ دور دور تک دکھ رہا تھا۔ انفیکٹ ابو سفیان اور ان کے ساتھی حاکم بن حزم اور بدیل بن ورقہ، ان تینوں نے بھی اس نظارے کو دیکھا، اور وہ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آخر یہ لوگ کون ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہو سکتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں بدیل نے کہا کہ شاید یہ لوگ بنو خزاعہ ہوں گے۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ لوگ بہت کمزور ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اتنے میں ہی وہاں سے عباس رضی اللہ عنہ گزرے، اور انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا۔ جب وہ ابو سفیان کو دیکھے تو وہاں رک گئے۔ یاد ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے تھے کہ وہ آ کر ابو سفیان سے بات کریں گے اور ان کو سمجھائیں گے، رائٹ؟ تو اب عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کے پاس گئے۔ ابو سفیان نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ سب خیریت، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو عباس رضی اللہ عنہ بولے کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ آئے ہیں اور وہ مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان پریشان ہو گئے، اور انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیا کوئی مشورہ دیں گے کہ ہم کیا کریں گے، کہ کس طرح ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکیں گے؟ کیونکہ دیکھیے، ابو سفیان جب مدینہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹے تبھی ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور یہ قریش کے لیے بہت بڑی مشکل والی بات ہوگی۔ تو جب ابو سفیان نے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آئی ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ اب بدلہ لینے ہی آئے ہیں۔ تو اب عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو مشورہ دیے کہ تم ایک کام کرو، تو میرے ساتھ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں تم کو ان کے پاس لے کر چلتا ہوں، تم انہی سے بات کرو، شاید تمہارا کوئی فائدہ ہو جائے۔ اور کہا گیا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میول پر آئے تھے، ٹھیک ہے، ان کے گدھے پر آئے تھے، تو انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ اگر تم کو کوئی مسلمان دیکھ لے گا تو وہ تم کو چھوڑے گا نہیں، اسی لیے تم ایک کام کرو، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہاری حفاظت کر سکوں گا، اور میں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اب ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ گئے، اور وہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ تو راستے میں ہی ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اور ابو سفیان کو دیکھ کر وہ اتنے زیادہ طیش میں آ گئے کہ وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، لیکن عباس رضی اللہ عنہ ان سے اور تیز گئے تاکہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تو اب عمر رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ نے خود ابو سفیان کو ہمارے پاس پہنچایا ہے، بس آپ حکم دیجئے اور میں اس کا قتل کر دوں گا۔ عباس رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی بات پر جواب دیے
کہ ابو سفیان اب میری پروٹیکشن میں ہے اور آج میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کوئی نہیں بولے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کیے کہ وہ ابو سفیان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ تھے۔ پھر وہ عباس رضی اللہ عنہ کی طرف پلٹے اور ابو سفیان کو دکھا کر بولے کہ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کل صبح میرے پاس لے کر آنا۔ اب دوسرا دن ہوا اور عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے بولے کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم یہ مان لو کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے؟ تو ابو سفیان نے یہ سن کر جواب دیا، میرے ماں باپ تم پر قربان، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تم مجھ پر اتنے مہربان ہو۔ ابو سفیان نے ایسا کیوں کہا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیے ابو سفیان وہی شخص ہے جس نے مسلمانوں کے ساتھ کافی سارے جنگ کیے۔ یاد ہے نا جنگ احد میں آخر میں ابو سفیان ہی تو آ کر آخری میں مسلمانوں سے بات کیے تھے، رائٹ؟ انہوں نے یہ کہا تھا، یہ پوچھا تھا کہ کیا محمد زندہ ہے، کیا ابو بکر زندہ ہے، کیا عمر زندہ ہے، رائٹ؟ اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ حبل اور لات کی جیت ہوئی ہے۔ بیسکلی ان کے الہ کی تعریف کر رہے تھے وہ، رائٹ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ جواب دو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، رائٹ؟ اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو یہ سب بات کس نے کی تھی؟ جب ابو سفیان نے کی تھی۔ اور پھر وہ کیا بول کر گئے تھے کہ اب دوبارہ بدر پر ملیں گے، رائٹ؟ اور اس بات کے علاوہ بھی کئی سارے ایسے موقع آئے تھے جب ابو سفیان مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی ظاہر کر رہے تھے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن کیسا ہے؟ نہ وہ ان سے ناراض ہوئے، نہ وہ اپنی ناراضگی بیان کرے، نہ وہ ان کو اپنا غصہ دکھائے، نہ انہوں نے ان کو کوئی سزا سنائی، بلکہ انہوں نے ابو سفیان سے یہ پوچھا کہ تم کو اور کتنا وقت چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، رائٹ؟ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے کہ وہ ابو سفیان کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں، کہ وہ ابو سفیان کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے جواب میں ابو سفیان نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ محمد تم پر میرے ماں باپ دونوں قربان ہوں کہ تم میرے ساتھ کتنی نرمائیت کے ساتھ پیش آ رہے ہو، تم کتنے کائنڈ اور سافٹ ہو۔ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتا تو وہ آج میری مدد کرتا۔ دیکھا ان کا جواب کیا تھا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر پوچھا، کیا وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ تم مجھے اللہ کا آخری رسول مانو؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اس بات پر مجھے ابھی تھوڑا شک ہے، اس بات پر مجھے ابھی ڈاؤٹ ہے۔ یہ سن کر عباس رضی اللہ عنہ فوراً بولے کہ اس سے پہلے کہ تمہارا سر کٹ جائے تم اسلام قبول کر لو۔ اور پھر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا اور وہ اسلام پر آ گئے۔ پھر عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان مکہ کا لیڈر ہے اور کیونکہ اب وہ اسلام میں داخل ہو چکا ہے تو اس کو بھی کوئی پاور دے دیجئے، اس کو بھی کوئی طاقت دے دیجئے تاکہ اس کی عزت ہو۔ کیونکہ دیکھیے جب مکہ کے مشرکون کو یہ پتہ چلے گا کہ اب ابو سفیان اسلام پر آ چکے ہیں تو ان کا ریاکشن کیسا ہوگا؟ اوبویسلی سب الٹی سیدھی باتیں کریں گے، رائٹ؟ کوئی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کوئی خوش نہیں ہوگا۔ سب ابو سفیان سے یہ کہیں گے کہ تم بھی ہار مان لیے اور محمد کے دین کو قبول کر لیے۔ تو اب کیونکہ ابو سفیان جیسا انسان اسلام قبول کیا ہے تو اسی لیے عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ ان کو کچھ پاور دے دو تاکہ مکہ کے لوگ ان کی عزت کریں گے۔ تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی انسان مکہ میں اپنے گھر میں بند رہے گا اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے، اور جو کوئی حرم میں رہے گا اس کی بھی حفاظت کی جائے گی، اس پر بھی ہم حملہ نہیں کریں گے، اور جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں رہے گا وہ بھی سیف ہوگا، ہم اس پر بھی حملہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، اور انہوں نے اب ابو سفیان کے گھر کو بھی حفاظت والی جگہ بتا دی، یعنی پروٹیکشن والی جگہ بتا دی کہ اگر کوئی بھی اب ان کے گھر میں جا کر رہے گا تو وہ بھی حفاظت سے رہے گا، اس پر بھی مسلمان حملہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان کو اس راستے سے لے جاؤ جہاں سے وہ مسلمانوں کی پوری آرمی کو دیکھ سکیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اب راستے میں ابو سفیان نے مسلمانوں کی آرمی میں کئی نئے چہرے دیکھے،
تو انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو عباس رضی اللہ عنہ ان کو جواب دے رہے تھے کہ یہ اس قبیلے والے ہیں، یہ اس قبیلے والے ہیں، قبیلوں کے نام بتا رہے تھے، بیسکلی ان کو بتا رہے تھے کہ کون کون کہاں کہاں سے آئے ہیں۔ تو جب یہ لوگ جا رہے تھے، یعنی عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان جا رہے تھے، تو انصار سے ٹھیک ہے سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں میں مسلمانوں کا فلیگ پکڑے ہوئے تھے، اور وہ ابو سفیان کو دیکھ کر ان سے بولے کہ آج جنگ اور خون بہیں گے، آج کے دن جنگ بھی ہوگی اور خون بھی بہے گا، اور آج کعبہ ہمارے لیے حلال ہوگا، یعنی ہم کعبہ پر فتح کر لیں گے۔ یہ بات سن کر ابو سفیان ڈر گئے، پر اتنے میں ہی یہ لوگ ایک گروپ کے پاس پہنچے، ٹھیک ہے، اور وہ گروپ کے سارے لوگ جو تھے وہ آرمرز پہنے ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ تو ابو سفیان نے پھر عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ انصار اور مہاجرین ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان نے کہا کہ کس میں اتنی ہمت ہے کہ ان کا سامنا کر سکے؟ تمہارے بھتیجے محمد نے تو اپنا ایک امپائر بنا لیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو کریکٹ کرتے ہوئے بولے، امپائر نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ پروفٹ ہوڈ ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہاں تم سچ کہہ رہے ہو، اور پھر وہ چپ ہو گئے۔ اب ابو سفیان نے سعد رضی اللہ عنہ کی بات کو بہت ہی دل پہ لے لی تھی، وہ بہت ڈر گئے تھے نا سن کر کہ یہ لوگ جنگ کریں گے، خون بہائیں گے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھے کہ جو سعد نے کہا کیا وہ سچ ہے؟ کیا آپ لوگ خون خرابہ کریں گے اور کعبہ پر فتح حاصل کر لیں گے؟ تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم سے کس نے کہا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو سعد نے کہا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا کہ کعبہ کو آج کے دن آنر کیا جائے گا، اس پر کپڑا چڑھایا جائے گا، اور یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فلیگ کو سعد رضی اللہ عنہ سے لے کر ان کے ہی بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ سعد رضی اللہ عنہ کی بات سن کر یہ سوچنے لگے کہ شاید سعد جوش میں آ کر مکہ والوں کو کہیں کچھ کرنا بیٹھے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے یا ان پر حملہ نہ کر دیں۔ تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے قیس کو فلیگ دے دیا۔ اب اس کے بعد ابو سفیان مکہ گئے اور مکہ والوں کو پکار کر بولے کہ اے مکہ کے لوگوں، یہ محمد ہے جو اپنی فوج کے ساتھ مکہ آ رہے ہیں، ان کی ایسی فوج ہے جس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ حفاظت سے رہے گا، اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ جب قریش نے یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گئے۔ وہ لوگ کیوں حیران ہو گئے تھے؟ دیکھیے، جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ محمد حملہ کرنے آ رہے ہیں اپنی فوج کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بولے کہ اگر جس کو اپنی جان بچانی ہے وہ میرے گھر میں آ جاؤ، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ صاف صاف تھا کہ ابو سفیان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ حملہ کر رہے ہیں، اور ابو سفیان بھی انہی کے سائیڈ ہے، یعنی کہ ابو سفیان بھی اسلام قبول کر لیے، اسی لیے تو ان کے گھر میں جب لوگ آئیں گے اور رہیں گے تو وہ لوگ سیف رہیں گے، رائٹ؟ تو اب یہ بات سن کر قریش حیران ہو گئے، اور ان میں سے کچھ لوگ ابو سفیان پر لعنت بھیجے، بولے کہ لعنت ہو تم پر، تم ایسی کیسی بات کر سکتے ہو۔ اور دیکھیے یہاں پر ابو سفیان نے کیا انٹیلیجنس دکھائی یا کیا چالاکی دکھائی۔ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو حرم میں رہے گا وہ سیف رہے گا، جو اپنے گھروں میں رہیں گے وہ بھی سیف رہیں گے، اور سب سے لاسٹ میں کہا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں رہیں گے وہ بھی سیف رہیں گے، لیکن ابو سفیان نے پہلی بات یہی کی کہ جو میرے گھر میں رہیں گے وہ سب سے سیف رہیں گے، رائٹ؟ پھر ابو سفیان نے دوبارہ کہا کہ جو کوئی اپنے گھروں میں بند رہے گا وہ بھی سیف رہے گا، اور جو حرم میں جائے گا وہ بھی وہاں حفاظت سے رہے گا، ان پر بھی کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ خیر، تو اب یہ بات سن کر سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور کچھ حرم چلے گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذو ثوا پہنچے، جو ایک جگہ کا نام ہے، تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے گروپ کو لے کر مکہ میں کوئی دوسرے ڈائریکشن سے داخل ہو، ٹھیک ہے؟ جہاں سے یہ لوگ داخل ہو رہے تھے اس ڈائریکشن سے نہیں، بلکہ کوئی دوسری طرف سے داخل ہو، اور پھر یہ بھی کہا کہ سب لوگ ایک ساتھ صفا کے پہاڑ پر ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اب خالد بن ولید جو تھے وہ لیفٹ فلانک کے لیڈر تھے، اور رائٹ فلانک کے لیڈر جو تھے وہ تھے زبیر رضی اللہ عنہ، اور ان کو بھی کہا کہ تم بھی کوئی دوسری جگہ سے داخل ہونا، کوئی دوسری ڈائریکشن میں جانا، اور یہ بھی سب صفا کے پہاڑ کے پاس ملیں گے۔
اب جب یہ قریش دیکھ رہے تھے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنی ایک آرمی بنائیں جو کہ کس کس کی تھی؟ صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہل بن عمرو، یہ لوگ اپنا ایک گروپ بنائیں. ٹھیک ہے، یہ لوگ ایک لاسٹ کوشش کرنا چاہ رہے تھے مکہ کو ڈیفینڈ کرنے کی اور مسلمانوں کو روکنے کی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب اگر یہ لوگ نہیں رکیں گے تو پھر یہ لوگ مکہ پر فتح کر لیں گے، تو اس لیے وہ لوگ ایک آخری کوشش کر رہے تھے. تو دیکھیے اس دن جو کچھ بھی ہونا تھا وہ صرف اور صرف اللہ کی ہی مرضی تھی. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سالوں کی کوشش اور صبر کے بعد اللہ آخر وہ وقت لے کر آ ہی گئے تھے جس وقت ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مکہ پر فتح دلانا تھا. رائٹ، اراؤنڈ 21 سال ہو چکے تھے، یعنی 21 ایئرز گزر چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے. رائٹ، یاد ہے نا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اللہ سے یہ حکم آیا تھا کہ ان کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، تو وہ اس وقت بھی اسی صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئے تھے اور لوگوں کو پکار کر اللہ کی طرف بلا رہے تھے. رائٹ، اور یاد ہے نا ابو لہب نے ان کی کتنی بے عزتی کی تھی جب. اب اسی صفا کے پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مسلمانوں کو وہیں پر اکٹھا کیے. تو کہا گیا ہے کہ جب خالد بن ولید مکہ میں داخل ہوئے تو کچھ مشرکون ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور کچھ لڑے بھی، جس کے بعد ان کا قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب زبیر رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں داخل ہوئے اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کہ صفا کے پاس ملنا، وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے تھے. تو اب فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور وہ مومنٹ ان کے لیے بہت ہی ایموشنل مومنٹ رہا. کہا گیا ہے کہ وہ سورہ فتح کی آیات پڑھتے ہوئے داخل ہوئے اور سیدھے پہلے مسجد حرم میں گئے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے وہ حجر اسود کو چومے اور کعبہ کا طواف کیے. اس وقت کعبہ کے باہر اراؤنڈ 360 بت رکھے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 49 کو پڑھتے ہوئے ایک لکڑی سے ان سارے بتوں کو توڑ دیے اور اعلان کر دو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. یہ کہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی اٹھائے اور اس لکڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلوائے. یاد ہے نا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ریسنٹلی اسلام پر آئے تھے اور ان کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں، وہ کعبہ کے چابی کے انچارج تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چابی لیے اور کعبہ کھولے اور جتنے بھی بت کعبہ کے اندر رکھے تھے ان سب کو بھی توڑ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کعبہ کے اندر گئے اور جب وہ لکڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیے اس کے بعد پھر وہ وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھے. اس کے بعد وہ دروازہ کھولے اور باہر آئے. اب جب وہ باہر آئے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مشرکون بھی کیوریس تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں آخر کیا کر رہے تھے. جیسے ہی دروازہ کھلا وہ لوگ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر رکھے ہوئے تھے. وہ لوگ وہیں پر سامنے جمع ہو گئے تھے، سارے کے سارے لوگ، مسلمان اور مشرکون بھی. سب کو یہ دیکھنا تھا کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے باہر آئے انہوں نے قریش سے پوچھا، یا قریش میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ یہ بات سن کر قریش بولے کہ تم تو ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم تم سے بس یہی امید رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کیا، تم سب آزاد ہو. تو دیکھیں کتنا سب کچھ ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مشرکون کھڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا بنا کوئی جھجک کے، بنا کوئی ہچکچاہٹ کے. انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، تم سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو کعبہ کی چابی دیے اور بولے کہ یہ تم اپنے پاس ہی رکھنا. اس کے بعد کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مشرکون سے تھے، جو بہت ہی برے کام کیے تھے، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. پر کہا گیا ہے کہ یہ کچھ ہینڈفل لوگ تھے، بہت کم لوگ تھے جو بہت ہی ایروگنس تھے اور بدتمیز تھے، اور اس وقت بھی یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے. تو کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اراؤنڈ 6 لوگ تھے اور ان میں سے 4 لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے اور چھپ گئے، جس کے بعد وہ واپس اسلام پر آ گئے تھے. جس میں سے کچھ تھے صفوان بن امیہ جو امیہ بن خلف کے بیٹے تھے، سہیل بن عمرو،
اور اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے، یہ لوگ بھاگ گئے تھے، لیکن پھر کہا گیا ہے کہ کچھ وقت بعد یہ لوگ اسلام پر آ گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر چڑھے، جہاں سے ان کو کعبہ دکھ رہا تھا، اور وہ اپنا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگے، اور کہا گیا ہے کہ کچھ ہی دیر میں وہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، اور کچھ ایسے مشرکون بھی تھے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے بیعت لیے اور اسلام قبول کیے۔ کئی سارے ان میں عورتیں بھی تھیں جو اسلام قبول کی، جس میں ہند بن عتبہ وہ بھی موجود تھی۔ یاد ہے یہ کون تھی؟ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ یہ وہی تھی جو حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا تھا۔ یاد ہے نا، یہ وہی عورت تھی۔ تو اب جب یہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے کے لیے، تو یہ اپنا چہرہ چھپا کر آئی تاکہ اس کو کوئی پہچان نہ سکے، کیونکہ دیکھیے اس نے جو کچھ کیا اس کو کوئی نہیں بھول سکتا تھا، رائٹ؟ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیا، اور اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک وقت ایسا تھا کہ مجھے آپ کے ٹینٹ سے نفرت تھی، اور آج مجھے سب سے زیادہ محبت آپ ہی کے ٹینٹ سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ یہ اسی کی طرف سے ہے جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا اذن ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ پھر کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بیعت لیے، اور ایک اور بزرگ تھے وہ آئے، اور وہ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ۔ جب وہ آئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت تک بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد اسلام پر نہیں آئے تھے۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیعت لینے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بہت خوش ہو گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا کی یاد آ گئی تھی، ابو طالب کی، کیونکہ وہ اراؤنڈ انہی کی عمر کے تھے، تو انہوں نے ان کو بہت یاد کیا اور بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے۔ تو اب کہا گیا ہے کہ جو صحابہ تھے، اور خاص طور سے عمر رضی اللہ عنہ اور بھی کچھ دوسرے صحابہ جو تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے، تاکہ جو کوئی بھی اسلام قبول کر رہا تھا اور بیعت لے رہا تھا، ان کو وہ لوگ بیٹھ کر اسلام سکھا رہے تھے، اسلام کی باتیں سمجھا رہے تھے، ایکسپلین کر رہے تھے بیسکلی۔ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرنے کی بھی انٹرسٹ دکھائی، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب کوئی ہجرت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اب مکہ میں اسلام آ چکا ہے، رائٹ؟ تو لوگوں کو ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی فیملی جو تھے وہ لاسٹ مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہانی بنت ابی طالب کے گھر گئے، جو کہ ان کی کزن تھی، جو ابو طالب کی بیٹی تھی اور علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ ان کے گھر گئے اور وہاں وہ نہائے اور 8 رکعت نماز پڑھے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ نماز فتح حاصل ہونے کی وجہ سے پڑھی گئی تھی، واللہ عالم، لیکن کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کعبے پر چڑھ جاؤ اور اذان دو، اور اسی طرح اذان دی گئی اور سب نے ظہر ادا کی۔ تو کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18 دن تک مکہ میں تھے۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا، جس طرح لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے تھے، کچھ قریش بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیے، کافی سارے لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھے نہیں تھے، صرف ان کا نام سنے تھے، تو آج وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، اور اسی لیے وہ کئی سارے گروپس میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے تھے، جو مسلمان تھے وہ بھی اور جو مسلمان نہیں تھے وہ لوگ بھی۔ اب دیکھیے، جب یہ جو مشرکون تھے ان میں سے کچھ لوگ اسلام پر آ گئے تھے، اور وہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے تھے اور ان سے بات کر رہے تھے، یہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی لوگ تھے، رائٹ؟ تو جس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، یہ دیکھ کر کچھ انصار کے جو لوگ تھے، وہ ان کے دل میں کچھ بات آئی۔ وہ لوگ پھر ڈاؤٹ میں آ گئے تھے کہ شاید اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی رہیں گے اور ان کے ساتھ واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ لیکن یاد ہے نا کہ جب انصار بیعت لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اگر آپ کو جیت مل جائے گی تو کیا آپ کبھی ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں گے؟ تو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نہیں،
خون کے بدلے خون اور جان کے بدلے جان، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، رائٹ، تم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب. اس کے باوجود بھی انصار جو تھے وہ ڈر رہے تھے، کیونکہ بہت ہی ایموشنل مومنٹ تھا یہ سب کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ان مشرکون کے لیے بھی جو اسلام قبول کر رہے تھے. تو اس بات پر کچھ انصار تھے جو ڈر گئے اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ میں ہی رہیں گے. تو اس بات پر کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے پوچھے بھی کہ یا رسول اللہ، کیا اب آپ مکہ میں ہی رہیں گے؟ کیا اب آپ ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اللہ نہیں چاہتے کہ میں ایسا کروں، میں تمہارے ساتھ ہی جیوں گا اور تمہارے ساتھ ہی مروں گا. یہ بات سن کر انصار کے آنکھوں سے ایسے آنسو بہے کہ وہ رکے ہی نہیں. وہ لوگ یہ بات سن کر اتنے زیادہ خوش ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے ساتھ مدینہ میں ہی رہیں گے. سبحان اللہ. خیر، تو دیکھیے اب کس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 ایئرس کے بعد مکہ پر جیت دلائی، رائٹ. فائنلی مکہ کانکر کر لیا گیا اور مکہ بھی اب ایک اسلامک اسٹیٹ بن گیا تھا. ٹھیک ہے، سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنز کیسے تھے ہوں گے اس وقت. 21 ایئرس کے بعد وہ مکہ میں انٹر کر رہے ہیں مکہ کو کانکر کرنے کے لیے، رائٹ. اس کے باوجود بھی وہ جتنا ہمبل ہو سکتے تھے اتنے ہمبل تھے. نہ ان کو اس بات پر کوئی گھمنڈ، نہ کوئی غرور تھا کہ وہ اب مکہ فتح کر لیں گے، رائٹ. ان کے ساتھ جو کچھ مشرکون نے کیا تھا، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ مشرکون نے کیا تھا، کس طرح ان کو نکالا گیا، کس طرح ان کی پراپرٹیز لے لیے گئے تھے، سب کچھ جو کچھ ہوا، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. اور اس سیشن کو ہم انشاءاللہ یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.